طوفانی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کے بعد دریائے سوات میں شدید طغیانی نے کالام، بحرین اور مدین کے علاقوں میں دریا کنارے غیر قانونی طور پر قائم شدہ درجنوں عمارات خصوصاً ہوٹلوں کو تباہ کر دیا اور انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں خصوصی طور پر کالام کے معروف ہنی مون ہوٹل کی تباہی کے مناظر خصوصی توجہ اور بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ اس بحث میں سب سے اہم سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ دریا کنارے عمارتوں کی تعمیر کی اجازت کس نے دی، جبکہ قانون کے مطابق یہ تعمیرات ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ سیاحتی مقامات پر دریا کنارے کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہ دینے کی بنیادی وجوہات میں ماحولیاتی آلودگی کو روکنا اور سیلاب کی صورت میں کسی انسانی المیہ سے بچنا شامل ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ 2010 میں بھی اس علاقے میں ایسی ہی تباہی آئی تھی اور دریا کنارے قائم کئی ہوٹل تباہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ پھر دریائے سوات کے کنارے پانی کے راستے پر بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے کی اجازت کس نے اور کیوں دی؟ اہم بات یہ ہے کہ ہوٹل ہنی مون 2010 میں بھی تباہ ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر اسے تقریباً اسی جگہ پر دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا، جس کی ذمہ داری بنیادی طور پر خیبر پختونخوا حکومت پر عائد ہوتی ہے، جو صوبے میں 10 برس سے برسر اقتدار ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سوات میں 2010 میں آنے والے سیلاب کی تباہی کے بعد لوگوں نے دریائے سوات کے کنارے رہائشی اور تجارتی تعمیرات دوبارہ شروع کی تو کسی بھی متعلقہ حکومتی ادارے نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی جیبیں گرم کر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ فن تعمیر اور حفاظتی تدابیر سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے تعمیرات کرنے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق مکانات اور ہوٹل دوبارہ سے عین دریا کنارے کھڑے کر دیے۔ سوات سے تعلق رکھنے والے زرمت اللہ خان شنواری نے کالام میں دریا کے کنارے نیو ہنی مون کے نام سے ہوٹل تعمیر کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کا 100 کمروں کا ہوٹل 2010 کے سیلاب میں تباہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں 20 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب دریائے سوات میں آنے والی طغیانی ایک مرتبہ پھر ان کا ہوٹل بھی بہا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ شنواری کا کہنا ہے کہ حکومت نے نہ تو ان کو دریا کنارے ہوٹل تعمیر کرنے سے روکا اور نہ ہی انہیں دوران تعمیر قدرتی آفات سے نمٹنے کا کوئی طریقہ بتایا جس سے ان کا ہوٹل بچ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے سوات کے کنارے آباد ہوٹلوں کا کاروبار زیادہ چلتا ہے اور اسی لیے سیلاب کے خطرے کے باوجود انہوں نے دوبارہ دریا کے کنارے ہی نیا ہوٹل تعمیر کیا تھا۔ دوسری جانب ضلع سوات کے نائب رابطہ کار افسر کامران رحمان نے دریا کنارے تعمیر کو رکوانے کے حوالے سے بتایا کہ دریا کے کنارے لوگ نجی زمینوں پر آباد کاری کر رہے ہیں۔ ہم نے صوبائی حکومت سے درخواست کی ہے کہ دریائے سوات کی حدود کی نشاندہی کرے یا پھر قانون سازی کے تحت تعمیراتی تجاوزات پر پابندی عائد کرے۔ دوسری طرف کالام سے صوبائی اسمبلی کے منتخب رکن جعفر شاہ کا کہنا تھا کہ دریا کی حدود سب کو معلوم ہیں اور متعلقہ قوانین بھی موجود ہیں جن کے تحت دریا کے کنارے کسی بھی قسم کی تعمیر کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے پاس رہنما اصول بھی ہیں جن کے تحت انہی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ دریا سے کتنے فاصلے پر وہ تعمیرات کر سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق دریا کے کنارے کے 200 فٹ کے اندر آبادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے اور ان کو ان قوانین پر عمل درآمد کروانا چاہیے۔ منگورا سے تعلق رکھنے والے ماہر تعمیرات شوکت علی شرر نے بتایا کہ تعمیرات بارے قوانین تو بہت ہیں، لیکن مسئلہ ان پر عمل درآمد کا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ریور پروٹیکشن ایکٹ سوات لاگو ہے، جس کے تحت دریائے سوات کے کنارے کے 200 فٹ کے اندر کوئی عمارت بنانا غیر قانونی ہے، لیکن اس قانون پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی اور تعمیراتی کام قانون کے مطابق کروانے کی نگرانی کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات کی روک تھام کے قانون کے مطابق ایسے علاقوں میں جہاں قدرتی آفات کا خدشہ زیادہ ہو وہاں کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا غیر قانونی ہے۔ شوکت علی نے زمین کی ملکیت اور زمین کے استعمال اور حکومتی اداروں کے کردار کے حوالے سے کہا کہ ہماری حکومت اور ہمارے عوام دونوں زمین کی ملکیت اور زمین کے استعمال میں فرق نہیں کرتے۔ زمین کی ملکیت رکھنا اور اس کا مالک ہونا الگ بات ہے۔ ملکیت مالک کا حق ہے، لیکن زمین کو کس طرح استعمال میں لایا جائے اس میں حکومت کی عملداری، ضابطوں کا اطلاق اور عمل دخل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا کیونکہ نہ تو حکومتی اداروں میں یہ صلاحیت ہے اور نہ ہی عوام کی ایسی کوئی خواہش ہے، لہٰذا ہر مرتبہ تباہی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ یاد رہے کہ 2010 میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے دریائے سوات کے کنارے آبادی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔
ماہرین کے مطابق اب دریا کے کنارے دوبارہ تعمیرات قدرتی آفات کی صورت میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔